کا جواب بھی دیا گیا ہے، یا یوں کہہ لو ایک سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو تقلید شخصی کے قائل ہیں، جو مقلدین حضرات ہیں، ان کا سوال زیادہ تر نماز کے تعلق سے آتا ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ دیکھو نماز میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ باندھا کرتے تھے، دونوں طریقے کی روایت ملتی ہے، ناف کے نیچے اور سینے پر بھی۔ اس طریقے سے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری روایت اگر ضعیف ہے تو تمہاری روایت بھی ضعیف ہے۔ اچھا، اصل یہ سوال کیسے آیا، پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال اس وجہ سے آیا کہ ابھی حال فی الحال کے ایک محدث عصر جناب ناصر الدین البانی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی جو کہ روایت ہے جس میں سینے کا ذکر ہے نا، کہ سینے پر اللہ کے نبی ہاتھ مارتے تھے نماز میں، وہ روایت ضعیف ہے۔ اس وجہ سے اسے مقلدین کو کہنے کا موقع مل گیا کہ تمہارے خود بڑے عالم محدث یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اب ضعیف حدیث پہ کیسے عمل کریں؟ اور باضابطہ وہ راوی کا نام بھی لیتے ہیں، محمد بن اسماعیل المؤمل بول کے ایک راوی اس کے اندر آتا ہے، وہ ضعیف ہے۔ تو کیا صحیح معنوں میں وہ ضعیف ہے، یا اگر ضعیف ہے تو کیا اس کے مقابلے میں حدیث صحیح نہیں ہے کیا؟ آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دے رہا مناسب سمجھتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سینے پہ باندھو چلے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھو چلے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے پیٹ پہ ہاتھ باندھ لو تب بھی چلے گا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو تب بھی چلے گا۔ جیسے مالکی لوگ ایسے بھی دنیا میں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، اب چار آدمی یا چار مسلک چار طریقے سے نماز پڑھے، کیا چاروں اللہ کے نبی کا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، آدمی سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی روایت اگر ضعیف ہے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ضعیف روایت کے تائید میں یا اس ضعیف روایت کے سپورٹ میں کوئی حسن درجے کی یا صحیح درجے کی روایت ہے یا نہیں۔ اگر صحیح روایت یا حسن درجے کی روایت اگر مل جاتی ہے تو اس روایت کو تقویت مل جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے روایت صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے مقابلے میں ایک بھی اگر کوئی صحیح حدیث نہ ہوتی، چاہے حسن درجے کو یا صحیح درجے کا ہو، تب کہا جا سکتا تھا کہ بھائی روایت ضعیف ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نہیں باندھنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ اگر صحیح ابن خزیمہ کی روایت کو اگر ضعیف کہا دیا جائے تو اس کی تائید میں ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، اور وہ صحیح روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے سنن کبریٰ بہقی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، ابو داؤد کے اندر ہے، مراسیل ابو داؤد مرسل روایت ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری جو روایت میں نے پیش کیا، اس کے اندر صدر کا لفظ صرف نہیں آتا، لیکن جو کیفیت بیان کی گئی نماز کی نا، ہاتھ باندھنے کی جو کیفیت، جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقے سے بالکل واضح ہے کہ سینے پر ہی ہاتھ جاتا ہے، اس کے نیچے ناف کے نیچے جا نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری اچھا، تب کون کون حدیث کتاب مل گیا؟ بخاری، ابو داؤد، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، سنن کبریٰ بہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اسی طریقے سے مسند بزار، یہ ساری حدیث کی کتاب جس میں سینے کا ذکر ہے۔ ہاں، ایک تو روایت نہیں۔ تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک اور اس کے جواب دے دیتے ہیں جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں اس کا جواب کیا۔ تو اس سوال کا جواب تو سمجھ میں آ گیا کہ جس نے اعتراض کیا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا کہ صحیح ابن خزیمہ ضعیف ہے، اس کا جواب ابھی دے دیا میں۔ اب یہ جو حدیث صحیح بخاری میں پیش کیا گیا اس کا ترجمہ سنیں۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بازو پر باندھ لے نماز کی حالت میں۔ اب غور کرو، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی ذراعہ وہو فی الصلاۃ۔ اب داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر، ذراع کا لفظ آیا، ذراع کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اس کو ذراع کہا جاتا ہے۔ اگر ہتھیلی کو ہتھیلی پہ باندھ لے تو ذراع نہیں، ہتھیلی کو یہاں پہ کلائی پہ باندھ لے وہ بھی ذراع نہیں، ذراع یہاں کے حصے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک پورے حصے کو ذراع
عربی میں کہا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دائیں ہاتھ کو بائیں کے بازو پر زرا یہاں پر اگر باندھے گا تو سینے کے پاس ہی جاتا ہے, نیچے نہیں ایسے آ سکتا ہے کیا؟ تو ہاتھ لٹک جائے گا. اب کر کے دیکھو ایک بار, پریکٹیکل طور پر پتہ چل جائے گا. تو جو مقلدین حضرات ان کو بولو کہ صحیح بخاری میں جو روایت آیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بائیں بازو پر باندھنے کا زرا کا لفظ آیا, اب بتاؤ زرا کس کو بولتے ہیں؟ ایک بات. پھر دوسری بات, اگر زرا پہ ہاتھ باندھا تو کہاں جائے گا؟ سینے کے پاس جائے گا, ناف کے نیچے آئے گا. بات واضح. تو حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. اچھا وہاں اگر حدیث کا مفہوم سمجھ جائے تو بات واضح ہے, صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا کہ سینے کے پاس ہی جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مرسل روایت جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے جس میں بیان کیا گیا, طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھ لیا کرتے تھے. وہاں پہ صدر کا لفظ ہے, واضح ہے یہ صحیح روایت ہے. اور مرسل روایت تمام احناف کے نزدیک بالاتفاق معتبر ہے, کسی کا اختلاف نہیں. ان بھی جو بھی مرسل روایت ان کے نزدیک مقبول ہے. اور ہمارے نزدیک اصول کیا ضابطہ, اگر مرسل روایت صحیح روایت کے مقابلے میں نہ ٹکرا رہی ہو بلکہ قرآن یا نبی کی صحیح حدیث کی تائید میں ہو, وہ مرسل روایت مقبول ہے علماء سلف کی نظر میں. یہ دونوں فرق یاد رہے. تو دو جواب ہو گیا. اور تیسرا جواب, ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے نا, اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کتاب میں ناف کے نیچے تحت سرہ والی روایت کے بارے میں زبردست محدثین کا کلام ہے. اب یاد رکھیے بات کو, زبردست سارے کے سارے محدثین کا اس روایت پہ کلام ہے, کسی کے اختلاف نہیں. کیوں؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی الکوفی, کوفہ کا رہنے والا. اس راوی کے اندر ملے گا سند میں, آپ دیکھ رہے اٹھا کر. یہ عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کے بارے میں سارے محدثین کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. امام بخاری طلب کہتے ہیں کہ ہذا منکر, یہ تو منکر ہے. منکر مطلب سمجھے نا, بالکل ضعیف کے درجے میں. امام نبی کہتے ہیں لیسا صحیح, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام مسلم کہتے ہیں وہذا ضعف شدیدہ, اس میں ضعف زیادہ ہے. اس طریقے سے سارے محدثین جتنے علماء اہل حدیث کے یا سلف کے جو بھی علماء ہیں سب کے اتفاقی روایت ضعیف ہے. اب بتاؤ جب ضعیف حدیث آ گئی تو صحیح حدیث کے سامنے وہ روایت کیسے چل سکتی؟ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کلی طور پر درست نہیں ہے, یہ نبی کا عمل نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اور اس کا شمار بھی بدعت میں ہوگا. اب اس کے مقام میں جو بھی روایت ہے سینے پر باندھنے کی روایت ہی سنت سے ثابت ہے, یہی طریقہ صحیح ہے اور یہی اللہ کے نبی کا عمل تھا جو ساری روایتوں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. لہٰذا اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے. اس کے برخلاف جو بھی ضعیف ہے منکر ہے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے. بہر اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ دعا مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.